میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ غریبوں کی طبیعت میں قناعت ڈال دیتا ہے، وہ ناکامی کے نقشوں میں بھی عزت ڈال دیتا ہے۔ نہیں، مل کے کہیں نا، مل کے کہیں، مجھے پتہ چلے آپ سننے کے لیے۔ غریبوں کی طبیعت میں قناعت ڈال دیتا ہے، وہ ناکامی کے نقشوں میں بھی عزت ڈال دیتا ہے، اور کوئی تو لقمہ تر کو زباں پر رکھ نہیں سکتا، کسی کے خشک ٹکڑوں میں وہ لذت ڈال دیتا ہے۔ اور کبھی دریا کی لہروں سے نئی راہیں بناتا ہے، کبھی دریا کی موجوں میں ہلاکت ڈال دیتا ہے، اور وہ پہلے آزماتا ہے کنویں سے جیل خانے تک، پھر اس کے بعد قدموں میں وزارت ڈال دیتا ہے۔ اور یہ چند لفظوں کا سپاس بندگی بھی میں اپنے رب کے حضور پیش کروں گا کہ وہ اپنی ذات میں ایسا کمال رکھتا ہے، میرا خدا میری عزت بحال رکھتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایسا کمال رکھتا ہے، میرا خدا میری عزت بحال رکھتا ہے، اور مجھے قدم قدم پہ بھول جانے کی عادت ہے، وہ قدم قدم پہ میرا خیال رکھتا ہے۔ مجھے قدم قدم پہ بھول جانے کی عادت ہے، وہ قدم قدم پہ میرا خیال رکھتا ہے، اور جہاں گواہ ہے کہ سارے جہاں کو دے کر بھی وہ میرا حصہ نکال رکھتا ہے۔ جہاں گواہ ہے کہ سارے جہاں کو دے کر بھی وہ میرا حصہ نکال رکھتا ہے۔ میں یہاں سے اپنے موضوع کو شروع کر رہا ہوں۔ سامعین محترم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی کسی دور علاقے سے اٹھ کے آتا ہے، دو بندے ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، بڑا گہرا پیار کا، یاری کا ان کے درمیان رشتہ ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ دوسرے ضلع سے اٹھ کے آیا یا دوسرے صوبے سے اٹھ کے آیا، اور ان کے درمیان اتنی گہری رشتہ داری، گہری دوستی کیسے بن گئی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ دوستی کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ نے کائنات کو بنانے سے پہلے روحوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا تھا، تو جو جس کے ساتھ کھڑا تھا دنیا میں اس کے ساتھ یاری لگ گئی، جو جس سے جتنا دور تھا اتنی بعد میں اس سے کیا لگ گئی؟ یاری لگ گئی۔ اور شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا دوست میں اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا بھائی جو ہے وہ سونا ہے، اور دوست جو ہے وہ ہیرا ہے۔ وہ سوال پوچھنے والا حیران ہو گیا۔ اس نے کہا جس کے ساتھ خون کا رشتہ ہے وہ تو سونا بن گیا، اور جس کے ساتھ محض تعلق کا رشتہ ہے وہ ہیرا بن گیا۔ تو شیخ سعدی نے کہا کہ ہیرا ایک ایسی چیز ہے، اگر ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو جڑ نہیں سکتا، اور سونا ایک ایسی چیز ہے کہ 1000 ٹکڑے بھی ہو جائیں، بندہ کاریگر ہو تو پہلی شکل میں ڈھال لیتا ہے۔ میرا موضوع نہیں بھائی کے عنوان پر، نہیں تو میں بڑی آپ سے گفتگو کرتا، کبھی موقع ملا تو میں اس پہ بات کروں گا کہ بھائی کیا چیز ہوتی ہے۔ اس پہ ایک بات میں کر ہی دوں اگر بات آ گئی۔ حجاج بن یوسف نے ایک عورت کے بھائی کو، بیٹے کو اور شوہر کو گرفتار کر لیا۔ وہ فریاد کرنے کے لیے آئی کہ میرے بھائی کو یا جو میرے رشتہ دار ہیں ان کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا تینوں میں سے ایک کو چھڑا لے جس کو تیرا جی چاہتا ہے۔ اس نے کہا میرے بھائی کو چھوڑ۔ تو حجاج ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، سیدھا ہو گیا۔ اس نے کہا بی بی میرے ذہن میں یہ تھا کہ شوہر عورت کا مزاجی خدا ہوتا ہے، تو اپنے شوہر کی بات کرے۔ بیٹوں سے ماؤں کو بڑی محبت ہوتی ہے، تو اپنے بیٹے کی بات کرے گی، لیکن تو بات کس کی کرتی ہے؟ اپنے بھائی کی کرتی ہے۔ تو حجاج بن یوسف سے وہ عورت کہنے لگی، اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ اگر یہ دونوں پھانسی لگ بھی جاتے ہیں تو میرا اللہ تعالیٰ مجھ پہ کرم کرے، میری شادی ہوگی تو مجھے شوہر مل جائے گا، اللہ مجھ پہ رحمت کرے مجھے بیٹا بھی مل جائے گا، لیکن میں 1000 جتن کر لوں مجھے بھائی نہیں مل سکتا، بھائی نہیں مل سکتا۔ اور دیکھیں قیامت کی ہولناکی کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، کیا فرمایا؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ۔ ماں باپ بے لوث رشتہ ہے انسانیت کا، لیکن اس کے باوجود بھی ماں باپ کا بعد میں ذکر کیا، بھائی کا پہلے ذکر کیا ہے کہ بھائی سے بھاگے گا، اتنی ہولناکی ہو۔
میں نے کہا میں بھڑک جاؤں گا، موضوع میرا اس طرح نکل جائے گا، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، پھر کبھی موقع ملا تو میں بتاؤں گا کہ بھائی کو شریعت کیا حق دیتی ہے، شریکہ کیا چیز ہوتی ہے۔ ہم نے تو اس کو بڑا ڈرونا بنا دیا نا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس نے کہا کہ دوست کیا ہے؟ ہیرا ہے۔ اور پھر ایک اور بات یہاں پر میں عرض کر دوں کہ شریعت نے یاری کا اعتبار کیا ہے۔ فرمایا کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کے 4 حق ہیں پسماندگان پر۔ پہلا حق، اگر وصیت کر کے گیا ہے تو اس وصیت کو کیا کیا جائے؟ پورا کیا جائے۔ نمبر 2، اس کے لیے توبہ استغفار کی جائے۔ نمبر 3، جیسے وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا ویسے ہی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ نمبر 4، جیسے وہ اپنے یاروں دوستوں میں بیٹھتا تھا ایسے ہی اس کے یاروں دوستوں کا کیا کیا جائے؟ احترام کیا جائے۔ یہ میں تمہیداً کلمات کہہ رہا ہوں، میرا موضوع نہیں ہے یہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، گدھے پہ سوار ہیں، ساتھ میں غلام ہیں، تو ایک بدو آ گیا۔ بدو ہماری زبان میں جس کو پینڈو کہتے ہیں، دیہاتی لوگ، وہ آ گیا تو حضرت نے دیکھا کہ وہ پیدل آ رہا ہے، تو حضرت اپنی سواری سے اترے، سواری دے دی، انعام اکرام دے دیا، سر پہ بندھا امامہ دے دیا، اس کو اچھے طریقے سے رخصت کیا۔ تو غلام کہنے لگا حضرت دیہاتی بندہ تھا، ویسے ہی 4 پیسے دے دیتے تو راضی ہو جانا تھا، آپ نے تو اتنا کچھ دے دیا ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے؟ عرض کیا جی کون ہے؟ فرمایا یہ میرے باپ کا یار ہے، یار۔ تو یاری کا شریعت نے اعتبار کیا کہ نہیں کیا؟ یاری کا شریعت نے اعتبار کیا۔ ہمارے فرمایا کہ بندے کی پہچان اس کے یار اور دوست ہے۔ ایک مقولہ ہے عربی میں کہ اگر کسی بندے کو پہچاننا ہو کہ وہ بندہ کیسا ہے تو اس کی پہچان کون ہے؟ اس کے دوست ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں غالباً حضرت یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی روٹین تھی رمضان میں کہ وہ قرآن پاک کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ان کے دوست ملنے کے لیے آ گئے اور بیٹھک لمبی ہو گئی تو انہیں احساس ہوا کہ حضرت نے قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، میں نے بڑا وقت ضائع کر دیا حضرت کا۔ تو وہ کہنے لگا حضرت جی میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا وقت کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ حضرت نے فرمایا افسوس کی بات ہے، تم یاروں دوستوں کے حقوق کو عبادت نہیں سمجھتے۔ تو یاریاں لگ جاتی ہیں، لوگ یاروں پر بڑا اتراتے ہیں، میرا فلاں یار بڑا لجپال ہے، فلاں یار بڑا لجپال ہے۔ آج میں آپ کو اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ساری یاریاں اپنی جگہ پر ہیں، قرآن کی یاری اپنی جگہ پر ہے۔ قرآن کی یاری سب پہ بھاری، قرآن پاک کی یاری سب پہ بھاری۔ اور میں جب اس پہ بات کروں گا تو آپ مانیں گے اس چیز کو، قرآن پاک کی یاری سب پہ بھاری۔ حضرت شیخ سرفراز خان صاحب صدر نور اللہ مرکزہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وحشت ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اسی اسلام میں جب وہ پانی پانی ہو جاتا ہے تو ایک نوجوان خوب رو نمودار ہوتا ہے، وہ اسے کہتا ہے تو مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ وہ کہتا ہے میں تجھے جانتا نہیں ہوں، لیکن تیرے آنے کی وجہ سے میری وحشت کم ہو گئی، تیرے آنے کی وجہ سے میری گھبراہٹ کم ہو گئی، تیرے آنے کی وجہ سے تجھ سے میری مانوسیت پیدا ہو گئی اور میری گھبراہٹ دور ہو گئی ہے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اللہ کا وہ قرآن ہوں جسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، تو نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا، آج جب تجھے سب چھوڑ گئے تو میں نے تیرا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ تو قرآن پاک کی یاری کہہ دو یار، کہہ دو قرآن پاک کی یاری سب پہ بھاری، سب پہ بھاری۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ سلامت نے اپنی بیوی سے پوچھا، اس نے کہا میں تمہیں کیسا لگ رہا ہوں؟ اس نے مذاق میں کہہ دیا مینوں تو تسی شکلوں جہنمی لگ دے۔ کیا کہہ دیا؟ مجھے تو تم شکل سے جہنمی لگ رہے ہو۔ اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا جی میں جہنمی ہاں تو تینوں 3 طلاقاں۔ اب بڑی ٹینشن بن گئی اس میں۔ اب علماء کو بلایا گیا، ان میں ایک نوجوان بھی ہے جسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ سب نے کہا کہ بھائی یہ تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، لہذا طلاق کیا ہو گئی ہے، کم ہو گیا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں بھائی پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ بادشاہ نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا کبھی تم نے خالص اللہ کے خوف سے کوئی نیکی کی ہے؟
اس نے سوچ کے کہا ہاں ایک عورت پہ مجھے 10 ترس حاصل تھا. اس نے مجھے کہا اللہ کا خوف کر، یا وہ موجود تھی یا میں موجود تھا، تیسری ذات اللہ کی موجود تھی. میں نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو جانے کی، یہ نیکی محض میں نے اللہ کے خوف سے کی ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھئی طلاق نہیں ہوئی، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو. اب وہ سارے علماء کہنے لگے پاجی تسی کیویں گارنٹی دیندے ہو؟ تو فرمایا سورہ نازیات پڑھو، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس بندے نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا رکھا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا تو جنت اس کا کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے. بادشاہ اتنا خوش ہوا، اس نے اپنے تخت پہ امام شافعی کو بٹھا دیا. اب دیکھیں امام شافعی بادشاہ کے تخت پر بیٹھے ہیں، لیکن بیٹھے کس کی وجہ سے ہیں؟ قرآن پاک کی وجہ سے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ قرآن پاک کی یاری سب پہ بھاری.